السلام علیکم، صفی نیوز میں خوش آمدید۔ 25 مارچ بروز جمعرات ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ ریاض میں ڈرائیو ان سنیما کھل گیا، گداگیری پر سزائے مقرر شورا سے قانون کی منظوری۔ غیر ملکی سرمایہ کار مکہ اور مدینہ میں کرائے پر جائیدادیں حاصل کر سکیں گے۔ جدہ ایئرپورٹ پر کوئی پرواز منسوخ نہیں کی گئی۔ 5 علاقوں میں مزید 10 مساجد عرضی طور پر بند۔ جدہ میں گرد و غبار کا طوفان، بندرگاہ میں جہاز رانی معطل۔ حرمین میں جز وقتی ملازمتوں کی رمضان میں تنخواہیں بڑھانے کا فیصلہ۔ شاہ عبداللہ ابی زمزم سبیل دوبارہ کھول دی گئی۔ دنیا کی ٹاپ 10 افواج میں سعودی عرب 6 نمبر پر۔ مشاعرہ مقدسہ ٹرین اب سعودی ریلوے کمپنی سار چلائے گی۔ وزیر الحج کا زائرین کے استقبالیہ سینٹر کا دورہ۔ ٹڈے دل سے نمٹنے کے لیے ڈرون کا منفرد ڈیزائن۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام احباب سے ایک چھوٹی سی یاد دہانی کرتے چلے کہ اگر آپ نے ابھی تک صفی نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے، اور اگر آپ ویڈیو فیس بک پیج سے دیکھ رہے ہیں تو آپ پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے آلریڈی لائک اور سبسکرائب کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ دل سے۔ ریاض میں ڈرائیو ان سنیما کھل گیا۔ سعودی عرب میں ریاض میونسپلٹی نے منگل کو ڈرائیو ان سنیما کی بحالی کا اعلان کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق میونسپلٹی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا کہ ڈرائیو ان سنیما سے ریاض کے مقامی اور غیر ملکی باشندے منفرد فلمی تجربہ کریں گے۔ میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ ڈرائیو ان سنیما میں پرائیویسی کی خصوصیت ایسی ہے جو دیگر تفریحاتی پروگراموں میں میسر نہیں۔ اس کے علاوہ کرونا وبا سے بھی شائقین محفوظ رہیں گے۔ ریاض میونسپلٹی نے بیان میں کہا کہ ڈرائیو ان سنیما کی بحالی کا فیصلہ ومیز الریاض ادارے اور میونسپلٹی کے تعاون سے کیا گیا ہے۔ ڈرائیو ان سنیما کے لیے موفی ایپ کے ذریعے آئی فون اور اینڈرائیڈ سے بھی ٹکٹ بک کرائی جا سکتی ہے۔ گداگیری پر سزائے مقرر شورا سے قانون کی منظوری۔ سعودی مجلس شورا نے ورچوئل اجلاس میں انسداد گداگیری قانون کی منظوری دی ہے۔ اس پی اے کے مطابق قانون میں گداگیری کی رواج کو ختم کرنے اور بھیک مانگنے والوں کی سماجی، ذہنی، معاشی اور صحت حالات کی اصلاح کا طریقہ کار مقرر کیا گیا ہے۔ گداگیروں کو بھیک مانگنے کے بجائے سرکاری، نجی اور فلاحی اداروں کی خدمات سے فائدہ اٹھانے کے طور طریقے مقرر کیے گئے ہیں، جبکہ گداگیروں کی رواج کو بڑھانے سے روکنے کے لیے گداگیری پر سزائیں بھی مقرر کی گئی ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کار مکہ اور مدینہ میں کرائے پر جائیدادیں حاصل کر سکیں گے۔ سعودی عرب میں نجکاری کا نیا قانون جس کی منظوری حال ہی میں سعودی کابینہ نے دی تھی، ان میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مکہ اور مدینہ شہروں کے دائرے میں غیر منقولہ جائیدادیں کرائے پر حاصل کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق نجکاری کی نئی قانون کے تحت غیر ملکی سرمایہ کار مکہ اور مدینہ میں غیر منقولہ جائیدادیں کرائے پر حاصل کر سکتے ہیں، بشرطاً متعلقہ اداروں کے ساتھ طے شدہ معاہدے میں شامل تمام ہدایات کی پابندی کرتا رہا ہو تو۔ جدہ ایئرپورٹ پر کوئی پرواز منسوخ نہیں کی گئی۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ گورنریٹ نے کہا ہے کہ کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ جدہ سے پروازوں کی آمد و رفت جاری ہے، پروازیں مؤخر نہیں ہوئی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق مکہ گورنریٹ نے بیان میں کہا کہ موسمی حالات کی وجہ سے ایئرپورٹ پر پروازوں کا سلسلہ متاثر نہیں ہوا اور کوئی بھی پرواز منسوخ نہیں کی گئی۔ یاد رہے کہ موسمیات کے قومی مرکز نے خبردار کیا تھا کہ بدھ کے جدہ میں گرد و غبار کا طوفان جاری رہے گا اور حد نظر انتہائی محدود ہو جائے گی۔ 5 علاقوں میں مزید 10 مساجد عارضی طور پر بند۔ سعودی عرب میں وزارت اسلامی امور و دعوت رہنمائی نے بدھ کو مملکت کے 5 علاقوں میں نمازیوں کی کرونا وائرس میں مبتلا ہو جانے پر مزید 10 مساجد عارضی طور پر بند کی ہے۔ سبق اور اخبار 24 کے مطابق گزشتہ 45 دنوں کے دوران بند کی جانے والی مساجد کی تعداد 357 تک پہنچ گئی۔ جدہ میں گرد و غبار کا طوفان، بندرگاہ میں جہاز رانی معطل۔ جدہ میں گرد و غبار کے طوفان کے باعث اسلامی بندرگاہ میں جہاز رانی معطل کر دی گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق بندرگاہ انتظامیہ نے کہا ہے کہ حد نگاہ متاثر ہونے کے علاوہ سمندر میں اونچے موجے اٹھنے سے جہاز رانی وقتی طور پر معطل کر دی گئی ہے۔ معطل سے مراد بند کر دی گئی ہے۔ حرمین میں جز وقتی ملازمتوں کی رمضان میں تنخواہیں بڑھانے کا فیصلہ۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے رمضان المبارک میں جز وقتی ملازمتوں کی تنخواہ بڑھانے کی ہدایت کر دی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یہ فیصلہ وقتی کارکنوں کو بہتر سے بہتر خدمات انجام دینے پر یکساں
بڑھانے کے لیے کیا گیا ہے۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ جز وقتی ملازمین اہم خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کی مناسبت ترتیب کی جائے گی تاکہ زائرین حرم کو اچھی اور معیاری خدمات پر اہم کی جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جز وقتی ملازمتوں کی خدمات کے اعتراف میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کی تنخواہ بڑھائی جائے گی۔ حرمین شریفین میں جز وقتی ملازمت کے حوالے سے آپ میں سے جتنے لوگ نہیں جانتے، بتاتے چلے کہ جب رمضان نزدیک آتا ہے تو حرمین شریفین میں مزید لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے جز وقتی ملازمت پر، کیونکہ حرمین شریفین میں رمضان میں لوگ بہت ہی زیادہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کارکنوں کی تعداد بھی بڑھانی پڑتی ہے۔ شاہ عبداللہ ابی زمزم سبیل دوبارہ کھول دی گئی۔ سعودی عرب میں مقدس مساجد کے انتظامیہ نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ میں شاہ عبداللہ ابی زمزم سبیل کورونا SOPs کی پابندی کے ساتھ منگل کو دوبارہ کھول دی گئی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارہ SPA کے مطابق مقدس مساجد کے انتظامیہ نے بیان میں کہا کہ شاہ عبداللہ ابی زمزم کمپلیکس کے دروازے صارفین کے لیے کھول دی گئی ہے۔ رمضان سے قبل ابی زمزم کی طلب بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ابی زمزم کے انتظامات نیشنل واٹر کمپنی کر رہی ہے۔ کمپلیکس روزانہ سوائے جمعے کے دوپہر 1 بجے سے رات 9 بجے تک کھلے گا۔ دنیا کی ٹاپ 10 افواج میں سعودی عرب چھٹے نمبر پر۔ ملٹری ڈائریکٹر نے دنیا بھر کی افواج کے حوالے سے ٹاپ کی سرفہرست جاری کی ہے۔ اس کے مطابق دنیا کے سب سے بڑی فوجی طاقت امریکہ نہیں بلکہ چین ہے، جبکہ ٹاپ 10 میں سعودی افواج چھٹے نمبر پر ہے۔ چین، امریکہ، روس، انڈیا اور فرانس کے بعد سعودی فوج کو دنیا کے طاقتور ترین فوج مانا گیا ہے۔ مملکت کے بعد جنوبی کوریا، جاپان، برطانیہ اور جرمنی کی افواج کا نمبر ہے۔ مشاہرہ مقدسہ ٹرین اب سعودی ریلوے کمپنی سار چلائے گی۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ اور مشاہرہ مقدسہ رائل کمیشن نے مشاہرہ مقدسہ ٹرین چلانے کا 5 سالہ ٹیکہ سعودی ریلوے کمپنی سار کو دے دیا ہے۔ آئندہ 5 برس کے دوران سار کمپنی ہی مینا، مزدلفہ اور عرفات کے درمیان چلنے والی ٹرین کی اصلاح و مرمت، دیکھ بھال اور آپریشن کے انتظامات کرے گی۔ وزیر الحج کا زائرین کے استقبالیہ سینٹر کا دورہ۔ سعودی وزیر الحج اور عمرہ ڈاکٹر اسام سعید نے منگل کو مسجد الحرام کے نمازیوں اور عمرہ زائرین کے استقبالیہ سینٹر کا دورہ کیا ہے۔ نائب وزیر ڈاکٹر عبدالفتاح مشاد اور مقدس مساجد سیکیورٹی فورس کے کمانڈر بھی ہمراہ تھے۔ العربیہ کے مطابق نائب وزیر ڈاکٹر عبدالفتاح المشاد نے کہا کہ یہ دورہ وزارت کے تحت اسکیموں کی نگرانی پروگرام کا حصہ ہے اور اس کا ایک مقصد استقبالیہ مرکز میں کورونا SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنایا رکھنا بھی ہے۔ رمضان سے قبل یہ اس کی تیاریوں کا ایک حصہ ہے۔ وزیر الحج نے وزارت کے تمام اہلکاروں سے کہا کہ وہ زائرین کو اعلیٰ اور معیاری سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے اور اس حوالے سے اعلیٰ قیادت کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کرے۔ ٹڈی دل سے نمٹنے کے لیے ڈرون کا منفرد ڈیزائن۔ سعودی نوجوان عطیہ شنان الصلاحی نے ٹڈی دل سے نمٹنے کے لیے اسپیشل ڈرون کا ڈیزائن تیار کیا ہے۔ یہ روایتی دواؤں کے بغیر ٹڈی دل کا صفایا کرنے کی صلاحیت کا حامل ہوگا۔ شنان الصلاحی نے ڈرون کا ڈیزائن تیار کرنے میں 1 سال سے زیادہ کا وقت لگایا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی نوجوان کا کہنا ہے کہ یہ کثیر المقاصد ڈرون ہے۔ اس کی مدد سے ٹڈی دل کا خاتمہ کیا جا سکے گا اور مشکلات میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالا بھی جا سکے گا۔ اس کا مختصر نام غوش 1 ہے۔ الصلاحی نے بتایا کہ سعودی کافی رائٹ اتھارٹی میں اس کا اندراج طیارہ الجراد الصاقہ کے نام سے ہو گیا ہے، جس کے معنی ٹڈی دل کو کرنٹ لگانے والا ڈرون ہے۔ سعودی نوجوان نے کہا کہ ڈرون کے ڈیزائن کا تصویر ٹڈی دل سے لیا گیا ہے۔ اس سے قدرتی آفات سے نمٹنے میں بڑی مدد ملے گی۔ یہ اس حوالے سے ڈرونز کی دنیا میں انقلابی نوعیت کا حل سامنے آئے گا۔ الصلاحی نے توجہ دلایا کہ یہ ایجاد نیوم جیسے سعودی عرب کے مستقبل کی شہریوں اور ٹڈی دل جیسی آفات سے روایتی ادوائیوں کی بغیر چھٹکارا دلا سکے گا۔ جی تو دوستو، یہ تھی سعودی عرب کے گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔